العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ نحل 14ویں پارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں پیدا فرمایا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر اس نے تمہارے لیے سننے اور دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، والافئدہ، اور دل کی گہرائی میں ایک لطیفہ ربانی عطا فرمایا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اللہ کریم نے علم کے بنیادی ذرائع 3 ارشاد فرمائے: سمع، بصارت اور افئدہ۔ افئدہ یا فواد دل میں ایک لطیفہ ربانی ہے جو عالم امر سے ہے۔ آنکھیں دنیا بھر کے علوم حاصل کرتی ہیں، آدمی کے سیکھنے کے ذریعے 2 ہی ہیں، یا وہ دیکھ کر سیکھتا ہے یا سن کر سیکھتا ہے۔ بنیادی طور پر جاننے کے ذریعے، اور علم کہتے ہیں جاننے کو۔ لکھنا پڑھنا جو ہے یہ ایک الگ صفت ہے کہ آپ جو کچھ جانتے ہیں اسے لکھ کر محفوظ کر سکتے ہیں۔ جو پڑھنا جانتا ہے وہ اسے پڑھ کر آپ کے علوم سے واقف ہو سکتا ہے۔ یعنی علم کو آگے منتقل کرنے کا ذریعہ لکھنا اور پڑھنا ہے۔ فی نفس ہی لکھنا پڑھنا علم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے کہ آپ علم کو آگے منتقل کرتے ہیں اور اگلے لوگ آپ سے سیکھتے ہیں۔ بنیادی ذرائع سمع اور بصارت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں کی زبان بغیر سکھائے سیکھ جاتا ہے، صرف والدین سے سن کر سیکھتا ہے، وہاں کے حالات دیکھ کر سمجھ جاتا ہے۔ یہ 2 ذرائع تو وہ ہیں جسے ہر انسانی بچہ استعمال کرتا ہے، ہر انسان استعمال کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے زندگی بھر۔ نئی سے نئی چیزیں جانتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، نئی سے نئی چیزیں دیکھتا رہتا ہے، اور عمر بھر اس کا علم بڑھتا رہتا ہے، چیزوں کے بارے اس کی تحقیقات بڑھتی رہتی ہیں۔ لہذا یہ چونکہ دونوں مادی ذرائع ہیں، سمع بھی اور بصارت بھی، اور یہ مادی علوم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ دنیا بھر کے مادی علوم ان سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ افئدہ قلب کی گہرائی میں، دل میں ایک لطیفہ ربانی ہے جو عالم امر سے ہے، اور یہ علوم الہیات حاصل کرتا ہے۔ مادی علوم سمع و بصارت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کا نظام، اس کی قدرت کاملہ، دنیا اور اس کا انجام،
افعال و اعمال اور کردار اور اس کے نتائج، یہ نتائج جاننا، آخرت کو سمجھنا، عظمت الہی کو پانا، یہ افعدہ کا کام ہے۔ اور یہ افعدہ جو ہے، یہ لطیفہ ربانی جو ہے، یہ صرف انسان کو عطا ہوا ہے۔ سمع و بصارت ہر ذی روح کو اللہ نے دی ہے، اور وہ اپنی حیثیت، اپنی استعداد کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں اسے چاہیے وہ سیکھتا ہے۔ یہ جانوروں میں بھی ہیں، پرندوں میں بھی ہیں، سمندری آبی جانوروں میں بھی ہیں، ہر جاندار میں جہاں روح ہے وہاں سمع و بصارت بھی ہے۔ اپنی زندگی کرنے کا طریقہ ہر چیز سیکھ لیتی ہے۔ لیکن یہ قلب میں لطیفہ ربانی جو ہے، یہ صرف انسان کو ودیت ہوا ہے، اور یہ ودیت ہوا ہے عظمت الہی کو، معرفت الہی کے پانے کو۔ اس دنیا کے آگے جو حقیقی دنیا ہے اس کے پانے کو۔ سمع و بصارت تمام عالم سے سیکھتا ہے، افعدہ صرف انبیاء علیہ السلام سے علوم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی عظمت اور معرفت کے علوم کے امین انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ جتنا اسے علوم عطا کرنے والا، جتنا اس فن کا کوئی ماہر یا بلند ہستی ہو، اتنے فیوزات و برکات یہ حاصل کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر انبیاء پر، نبی پر ایمان لے آئے اور نبی کی صحبت پا لے تو یہ ایک نگاہ میں شرف صحابیت پر فائز ہو جاتا ہے، اتنا کچھ حاصل کر لیتا ہے ایک نظر میں، کیونکہ وہ دینے والی ہستی جو ہوتی ہے وہ بہت بلند ہوتی ہے، اس کے منازل بہت بلند ہوتے ہیں۔ مقام نبوت عظیم تر مقام ہے۔ اسی طرح صحابہ کی صحبت پائے تابعی بن جاتا ہے، تابعین کی صحبت پائے تبع تابعی بن جاتا ہے۔ یہ تین طبقے ایسے ہیں، اور یہ تین ہستیاں اس قدر قوی ہوتی ہیں کہ ان کی ایک نگاہ یہ سارا کام کر جاتی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی باری آتی ہے جنہوں نے یہ برکات حاصل کی، تو ان سے اسے محنت مجاہدہ کر کے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جیسے سن کر علم حاصل کرنا پڑتا ہے، پڑھ کر ذریعہ علم بنتا ہے اور حاصل کرنا پڑتا ہے، اسی طرح اس لطیفہ ربانی پر محنت کر کے، اور پڑھنے کے لیے کچھ چاہیے، کوئی تحریر چاہیے کہ آپ پڑھ سیکھ سکیں، سننے کے لیے کوئی آواز چاہیے کہ آپ اسے سن کر سیکھ سکیں۔ اسی طرح اس لطیفہ قلب کے لیے بھی کوئی ایسی ہستی چاہیے جو اسے روشن کرے، جو اس کی آنکھیں کھولے، جو اسے علوم عطا کرے اور معرفت الہی سے آشنا کرے۔ یہ ایک ایسی عجیب نعمت ہے اور اللہ کریم کا اتنا بڑا انعام ہے کہ دنیا اور ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ مادی نعمتوں کی حصول کے لیے ہے، مادی حالات کو جاننے کے لیے ہے، اور جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن کیا انسانی زندگی صرف جسم کو پالنا، اولاد پالنا یا گھر بنانے تک محدود ہے؟ نہیں، اس کے نتائج ہوں گے کہ زندگی کس انداز سے گزاری، اس پر اس کی دائمی زندگی کا مدار ہے، اخروی زندگی کا مدار ہے، اس کے مطابق اس سے سلوک کیا جائے گا۔ اور اخروی زندگی کی اگر خبر ہی نہ ہو، جان ہی نہ پائے، تو اس کے لیے تیاری کیا کرے گا؟ لہذا ساری اصلاح احوال کا مدار اس
افعدہ پر، لطیفہ ربانی پر جو قلب میں ہے، اس پر ہے کہ اگر جتنا یہ مضبوط ہوگا، جتنی اس میں زندگی ہوگی، جتنی اس میں قوت ہوگی، جتنا یہ حقائق کو جانے گا، اس قدر دنیاوی زندگی بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی اور آخرت کی زراعت بنتی چلی جائے گی۔ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ ایک زراعت ہے جو آخرت کے لیے ہے۔ جو کچھ دنیا میں کرتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ سنتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے، جو کردار اپناتا ہے، آخرت میں اس کھیتی کا پھل کاٹے گا۔ اکثریت لوگوں کی محض ان دو ذرائع کو استعمال کرتی ہے ساری زندگی، چونکہ کفر ایک ایسی مصیبت ہے کہ جب تک وہ ایمان نہ لائے یہ لطیفہ ربانی زندہ نہیں ہوتا۔ اس میں موجود رہتا ہے، ایمان لانے کی استعداد موجود رہتی ہے، اور وہ مکلف ہے کہ اپنی سمع و بصارت سے دیکھ کر فیصلہ کرے، سن کر فیصلہ کرے اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے۔ تو نور ایمان جو ہے یہ اس لطیفہ قلب کو حیات بخشتا ہے۔ اب حیات تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں بھی ہے، اور جو دنیا بھر کے علوم میں ماہر ہوتا ہے اس میں بھی ہے۔ تو حیات کے بعد ہر کوئی سیکھتا ہے، آگے چلتا ہے، چیزوں کو جانتا ہے، ان کے نفع و نقصان کو جانتا ہے، ان کے اثرات اور ان کے نتائج سے آگاہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لطیفہ قلب بھی زندہ ہو جائے تو پھر اسے مزید معلومات کی اور مزید تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ معرفت الہی کو پا سکے، حقائق کو جان سکے، حقیقی زندگی کو جان سکے، اس کی ضروریات کو جان سکے، اور ان کے مطابق پھر یہ دنیاوی زندگی جو چند روزہ ہے اس کے مطابق بسر کرے تاکہ آخرت میں اسے عظمت نصیب ہو اور اللہ کا قرب نصیب ہو اور اللہ کی بخشش نصیب ہو۔ لیکن بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ اس ذریعے علم کو استعمال کرتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ انہی دو مادی ذرائع کو استعمال کر کے مادی زندگی بسر کر کے رخصت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت قلیل، بہت تھوڑے میرے بندے ہوتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور شکر کیا ہے؟ اس پہ بڑی لمبی باتیں ہوئیں، بڑی بحثیں ہوئیں، بڑے انداز لکھے گئے کہ شکر نہ کر سکنا ہی شکر ہے، یہ جان لینا کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا یہ شکر ہے، اور بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے۔ جتنی اللہ کی اطاعت کرے گا اتنا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اطاعت کے لیے جاننا شرط ہے۔ ایک آدمی نیکی کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے تو اس کے لیے پہلے جاننا شرط ہے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، بھلا کیا ہے، برا کیا ہے، کیا اچھا ہے، کیا اچھا نہیں ہے۔ جانتا ہوگا تو اچھے کام کو منتخب کر کے اس پر عمل کرے گا۔ اسی طرح انسان مکلف ہے کہ اس تیسرے ذریعے علم کو اور حقیقی علم کو پانے کا جو ذریعہ ہے اس کو بھی استعمال کرے سمع و بصارت کے ساتھ۔ پھر یہ ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ انسان لطیفہ قلب پہ محنت نہ کرے اور صرف سمع و بصارت پہ رہے تو پھر یہی مادی چیزیں اس پہ بھی غالب آ جاتی ہیں اور وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسے استعمال کرے، اس پر محنت کرے اور اللہ جل شانہ کے قرب کی کیفیات نصیب ہوں تو پھر یہ سمع و بصارت پہ غالب آ جاتا ہے۔ پھر اچھی چیزیں دیکھ کر بندہ خوش ہوتا ہے اور برائی دیکھنے کو جی نہیں کرتا۔ اچھی بات سن کر اسے
سکون ملتا ہے اور بری باتیں سننے کو اس کا جی نہیں چاہتا، بری باتوں کے سننے سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ تو ان میں آپس میں ان کا رشتہ یہ ہے کہ جو جتنا طاقتور ہوگا وہ دوسرے پر بھی اثر انداز ہوگا اور اسے مغلوب کر لے گا۔ تو اب آپ سوچئے، آپ اندازہ کیجئے کہ اس بھری دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو اس لطیفہ ربانی کو جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا اس پر محنت کرتے ہیں یا اس کے ذریعے علوم آخرت اور حقیقی علوم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت تھوڑے خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اس تک پہنچتے ہیں اور اس پر محنت کرتے ہیں، اور حقیقی زندگی یہی ہے کہ اس ذریعے علم کو زندہ کیا جائے، اسے استعمال کیا جائے، اس سے استفادہ کیا جائے اور اس کے مطابق کردار کو ڈھالا جائے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا انداز یہی ہے۔ آپ آنکھ پہ اگر پٹی باندھ دیں اور وہ برسوں بندھی رہے تو برسوں بعد کھولیں گے تو آنکھ میں بینائی نہیں ہوگی۔ کان بند کر دیں اور برسوں بند رہیں تو پھر انہیں کھول بھی دیں تو اس میں قوت سماعت نہیں رہی۔ ایک بازو کو گلے سے لٹکا دیں، باندھ دیں، کچھ عرصہ بندھا رہے تو پھر وہیں رک جائے گا، پھر اس میں حرکت نہیں رہے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زندگی بھر اس لطیفہ ربانی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا اور اسے زندہ کرتا ہی نہیں، اس پر محنت ہی نہیں کرتا، تو یہ بھی رفتہ رفتہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ کریم فرماتے ہیں يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ کی طرف دیدے تو گھماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاتے۔ وجود عالی تو انہیں نظر آتا تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے ہمارا ایک قریشی بھائی ہے، محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے فرزند ہیں اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے، محمد الرسول اللہ انہیں نظر نہیں آتے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے کہ آپ کی بات یہ سن نہیں پاتے، ان کے کانوں میں پردے دے دیے گئے ہیں، تو آپ کی آواز مبارک تو سنتے تھے، تبھی تو ناراض ہوتے تھے، اعتراض کرتے تھے، لیکن اس میں جو اصل مفاہیم تھے ان کو پانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اس افعدہ کو مردہ کر دیا تھا، بیکار کر دیا تھا، اس میں استطاعت ہی نہیں رہی تھی۔ تو مسلسل غفلت سے یہ بھی مردہ ہو جاتا ہے اور اس میں پھر وہ استطاعت نہیں رہتی، اور یہ بہت سخت سزا ہے اللہ کریم کی طرف سے کہ کوئی زندگی بھر اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، تو یہ بہت بڑی ناشکری شمار ہوتی ہے، بہت بڑی ناشکری۔ اور اللہ کا فرمان لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو، سمع کو استعمال کرو، بصارت کو استعمال کرو، اور افعدہ کو، لطیفہ ربانی جو قلب میں ہے اسے استعمال کر کے علوم حاصل کرو۔ تم ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے، پھر تمہیں جاننے کے لیے یہ 3 ذرائع عطا فرمائے گے، سمع، بصارت اور افعدہ۔ تم سنوائی سے، قوت سماعت سے سیکھتے ہو، بصارت سے سیکھتے ہو، بہت بڑے بڑے عہدے پاتے ہو، حکومتیں، اقتدار پا لیتے ہو، دولت جمع کر لیتے ہو، طبقے عمرا میں آ جاتے ہو، زندگی کی سہولتیں اپنی پہنچ اور اپنی حیثیت کے مطابق حاصل کرتے ہو، دنیا میں دولت، اقتدار اور چیزوں کے پیچھے تگ و دو کرتے ہو اور حاصل کرتے ہو۔ اگر یہ سمع و بصارت نہ ہوتی، نہ تم سیکھتے نہ جانتے، تو کیسے ان کے لیے دوڑتے؟ سمع و بصارت تھی جس نے تم پر یہ چیزیں آشکارا کی اور تم ان کے پیچھے دوڑے۔ اسی طرح افعدہ تیسری قوت ہے حصول علم کی، تیسرا ذریعہ علم ہے، اور سمع و بصارت مادی علوم حاصل کرتے ہیں، دنیا میں بدن کی ضروریات کی تکمیل اور انسان کے دنیاوی ارادوں کی تکمیل کے ذرائع اور وسائل حاصل کرتے ہیں،
لیکن افیدہ اور یہ لطیفہ قلب یہ بہت اعلیٰ اور سب سے قیمتی ہے کہ یہ علوم الہیات حاصل کرتا ہے، عظمت الہی کو پاتا ہے، معرفت الہی کو حاصل کرتا ہے، اور قرب الہی کی تمنا اس میں جاگتی ہے، جس کا واحد ذریعہ اللہ کا شکر ہے۔ اور شکر ہے جتنی کامل، جتنی پرخلوص اور جتنی دل کی گہرائی سے اطاعت کی جائے گی اتنا ہی شکر ادا ہوگا۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کریم کی پورے خلوص اور دل کی گہرائی سے اطاعت کی جائے۔ اطاعت شکر ہے اور عدم اطاعت ناشکری ہے۔ ناشکری کو ہی کفر بھی کہا گیا ہے۔ تو اگر اس پر نظر کی جائے تو الحمدللہ بے شمار لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم نے نور ایمان عطا فرمایا۔ کافر کی تو اس میں بحث ہی نہیں ہے، کافر کو تو افیدہ سے سروکار ہی نہیں ہے، لطیف قلب سے سروکار ہے۔ اس نے تو قناعت کر لی سمع و بصارت پر اور مادی چیزوں پر اور اسی دار دنیا پر اور اسی کی نعمتوں پر وہ تو قانع ہو گیا، اسے اس سے زیادہ کی جستجو ہی نہ رہی۔ نور ایمان جسے نصیب ہوتا ہے اس میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے جاننے والے ہیں، اور عام مسلمان بھی بہت سی چیزیں جانتا ہے، سن کر، دیکھ کر، کتابیں پڑھتا ہے، اہل علم سے سنتا ہے۔ اس سب کے باوجود کتنے لوگ ہیں جنہوں نے افیدہ کو استعمال کیا ہے؟ کم از کم میں نے جتنا کچھ دیکھا ہے، اللہ کریم نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تفاسیر، احادیث کی شرح، اسلامی علوم، جتنے کتابیں میری نظر سے گزری ہیں، میں نے کسی میں اس افیدہ کی بحث نہیں پڑھی۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بندہ دین میں آ کر، اسلام میں آ کر، مسلمان ہو کر پھر بھی انہیں دو ذرائع پہ قناعت کر جاتا۔ آپ بہت بحثیں پڑھیں گے کہ ایسی بات سننی چاہیے، ایسی نہیں سننی چاہیے، اچھی بات سنی جائے، بری نہ سنی جائے، اچھائی دیکھی جائے، برائی کی طرف توجہ نہ کی جائے، بری چیزیں، برے واقعات دیکھے بھی نہ جائیں، برائی دیکھنے بھی منع ہے۔ لیکن ان ساری بحثوں کے ساتھ اس تیسرے ذریعہ علم پر جو حقیقی ذریعہ علم ہے اور جس کے نتائج ہمیشہ کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں اور جس پر پوری دنیاوی زندگی کا بھی مدار ہے، کہ اگر یہ زندہ و بیدار نہیں ہوگا تو انسان دنیا کی نعمتوں کے حصول کے پیچھے عمر بسر کر جائے گا۔ ساری عمر یا پیسہ جمع کرنے کی سوچتا رہے گا یا کہیں اقتدار و وقار حاصل کرنے کی سوچتا رہے گا اور اسی میں عمر بسر کر جائے گا۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ میں نے اس پر کوئی بحث پڑھی نہیں ہے، میری نظر سے نہ گزری ہوگی۔ ہاں، صوفیاء نے اس پر بحث کی ہے۔ ایک طبقہ ہے پوری امت میں صوفیاء کا، ذاکرین کا، اللہ اللہ کرنے والوں کا، علماء باطن جنہیں کہتے ہیں، تو انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک بحث ہی اس پر کی۔ آپ صوفیاء کی کتابیں، بزرگوں کی کتابیں، اہل اللہ کی کتابیں، علماء باطن کی کتابیں دیکھیں گے تو ان میں بنیادی بحث ہی اس پر ہے، اور سمع و بصارت کی بات وہ ضمناً کرتے ہیں، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ لیکن میں نے علماء ظواہر کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ان کی اس بحث پہ گرفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ انہوں نے فالتو بات چھیڑ دی، اس کی ضرورت کیا تھی، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن کریم اس کو اہم ترین ذریعہ علم کے طور پر ارشاد فرماتا ہے
آپ اگر اسے اہم نہ سمجھیں تو سمع و بصارت کے برابر تو ذریعہ علم خواہ مخواہ سمجھنا پڑے گا کہ قرآن نے اسے اسی صف میں جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے سماعت بنائی، بصارت بنائی، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور افئدہ بنایا۔ تو یہ تینوں کو برابر توجہ تو کم از کم دی جائے۔ تینوں میں سے جو ایک نہیں ہوگا، دنیا کے علوم میں بھی اگر کان نہ رہیں تو آدھا ذریعہ علم ختم ہو جاتا ہے، آنکھیں نہ رہیں تو بہت بڑا ذریعہ علم ختم ہو جاتا ہے، اور اگر یہ لطیفہ قلب نہ رہے تو پھر یہ تو اہم ترین ذریعہ علم ہے کہ عظمت الہی اور معرفت الہی کو جاننے کی انسان کو جو استعداد دی گئی ہے، اور جس نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام پر، اور اللہ کا کلام جیسے موسیٰ علیہ السلام وکلمہ ربہ تکلیما، اللہ کے کلیم تھے، اللہ سے باتیں کرنے کا شرف حاصل تھا انہیں، تو بارہا میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرماتے تھے کہ اللہ کا کلام صرف کان نہیں سنتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا اور موسیٰ علیہ السلام کے کان سنتے، بلکہ ہر جزو بدن سنتا تھا، ہر ذرہ بدن کلام کو سنتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جسے اللہ کریم نے ساری مخلوق میں بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا۔ وہ حسن ظاہر ہو، قد و قامت ہو، لب و رخسار ہوں، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عطا ہوئی جیسی دوسرے کسی انسان کو عطا نہیں، سب سے افضل ترین، سب سے اعلیٰ ترین۔ اسی طرح سمع و بصارت بھی آپ کی سب سے اعلیٰ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ بھی سب سے اعلیٰ تھا۔ لیکن جب قرآن نازل ہوتا ہے تو قرآن کریم فرماتا ہے علی قلبک، آپ کے لطیفہ قلب پہ نازل ہوا۔ کلام الہی کو وصول کرنے کا آلہ نہ کان ہے، نہ آنکھ ہے، یا حصول علم کے دوسرے ذرائع نہیں ہیں، یہی لطیفہ قلب جو ہے، انبیاء کا بھی کلام باری کو یہی لطیفہ حاصل کرتا ہے۔ ورنہ حضور کا دماغ عالی کائنات سے افضل ترین دماغ تھا، دماغ ذریعہ علم ہے، اس پہ بھی نازل ہو سکتا تھا، فرمایا نہیں۔ اللہ کا کلام علی قلبک، آپ کے قلب اثر پہ وارد ہوتا ہے، قلب اثر پہ نازل ہوتا ہے۔ اب اس کلام سے مستفید ہونے کے لیے بھی یہی لطیفہ ربانی چاہیے، جن کے یہ لطائف یہ صفت جن میں ختم ہو چکی تھی، یا جن کا یہ لطیفہ مر چکا تھا، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر انہیں اور نفرت پیدا ہوتی تھی، محبت کی بجائے الٹا اثر ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ اعلیٰ جو اس کے سننے کا وہ ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی کی سماعت بند ہے تو اس کے سامنے آپ راگ الاپتے رہیں اور اس کے سامنے خوبصورت باتیں کریں، اسے کیا فرق پڑتا؟ ایک آدمی کی نظر ہے ہی نہیں اور اس کے سامنے آپ دنیا بھر کے خوبصورت نظارے لے آئیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی طرح قلب جب مر جاتا ہے، لطیفہ ربانی جس میں ہے، جب یہ اپنی استعداد کھو دیتا ہے، تو پھر اس کے سامنے انبیاء کے ارشادات اور اللہ کا کلام بھی کوئی حیثیت نہیں رہتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کا اللہ کے کلام کو پڑھے بغیر دن نہیں گزرتا، کتنے لوگ۔ کوئی چیز دو عالم میں اللہ کے کلام سے بڑھ کر قیمتی، اللہ کے کلام سے بڑھ کر شیریں، اللہ کے کلام سے بڑھ کر لذیذ ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اتنی قیمتی، اتنی لذیذ، اتنی اعلیٰ چیز گھروں میں طاقوں پہ رکھی ہے، ریشمی غلافوں میں رکھی ہے، فرصت کیوں نہیں ہوتی کہ اسے دیکھا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے؟
سمع و بصارت ہے، لیکن سمع و بصارت کو اس سے کچھ لذت نہیں ملتی، اس کی لذتیں نصیب ہوتی ہیں لطیفہ قلب کو، اور یہ زندہ ہو تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ میں نے صوفیوں کو دیکھا ہے کہ دن بھر قرآن کریم بغل میں اٹھائے پھرتے، جہاں فرصت ملی وہاں بیٹھ کر تھوڑی سی تلاوت کر، وہ کیوں پاگلوں کی طرح اٹھائے پھرتے ہیں؟ قرآن کریم تو مسلمانوں کے گھروں میں، ہر گھروں میں بے شمار موجود ہیں، بڑے ادب و آداب سے رکھے ہیں، بڑے قیمتی غلافوں میں رکھے ہیں، انہیں اس سے لذت ملتی ہے، ان کا لطیفہ قلب اور ذریعہ علم حیات ہے، زندہ ہے، کام کر رہا ہے، اور انہیں اس سے شیرینی ملتی ہے۔ اکثریت کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ ان کے پاس صرف سمع و بصارت ہے، انہوں نے دل کو زندہ ہی نہیں کیا۔ سمع و بصارت جو ذرائع علم ہیں، ان کے تو عام ہر جگہ چیزیں مل جاتی ہیں، دیکھنے کو بھی سننے کو بھی۔ ذریعہ قلب جو ہے، اس کے دیکھنے اور سننے کو چیزیں ہر جگہ نہیں ملتی، یہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جنہوں نے زندگیاں لگا کر اپنے پہلوں سے، اپنے مشائخ سے، اپنے بزرگوں سے یہ نعمت حاصل کی ہوتی ہے، اور جو یہ آگے بانٹ سکتے ہیں۔ اس کے ذرائع جو ہیں وہ اس طرح عام نہیں ہے کہ ہر چیز کو دیکھ کر قلب زندہ ہو جائے، بلکہ دنیا اور دنیا کے حالات تو اس پر گرد ڈالتے ہیں۔ دنیا اور دنیا کے واقعات اور سمع بصارت کے ذریعے حاصل ہونے والے علوم تو اس پر مزید گرد ڈالتے ہیں، تاریکی پھینکتے ہیں، اور اس کی قوت کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ تو چاہیے کہ سمع و بصارت کی نسبت یہ لطیفہ قلب زیادہ مضبوط ہو جائے، زیادہ قوی ہو جائے، تاکہ سمع و بصارت اس پر گرد نہ ڈال سکیں، بلکہ یہ اپنی روشنی ان پر بھی ڈالے اور ان کو بھی اس میں مصروف کر لے، اور آنکھوں کو اور کانوں کو بھی بھلی بات سننے کا چسکا ہو جائے اور برائی سے بھاگ جائے۔ تو یہ ان قوتوں میں مقابلہ ہوتا ہے، لیکن انسان مکلف ہے اس کا کہ وہ کس نعمت کو کتنا استعمال کرتا ہے، اور افیدہ برکات نبوت سے لطیفہ قلب زندہ ہوتا ہے، اطاعت الہی، اتباع رسالت اور خلوص کے ساتھ یہ سینچا جاتا ہے، اور تاکہ اللہ اس کو اتنی طاقت دے دے کہ یہ پھر اتنا تقی ہو جائے کہ سمع و بصارت پہ بھی یہ غالب آ جائے، اور جو چیز اس کے لیے مفید ہو وہی کان بھی سنیں، جو اس کے لیے مفید ہو وہی آنکھیں بھی دیکھیں، اور پھر ہاتھ اور پاؤں اور کردار اسی سانچے میں ڈھل جائے، تب جا کر بات بنتی ہے۔ لیکن بڑے دکھ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس پر عمل کرنا تو بڑے اللہ کے کرم کی بات ہے، اس پر میں نے تو بحثیں بھی نہیں سنی، اس پر لکھنا بھی، ہاں صوفی شروع سے لے کر آج تک صوفیاء اس پہ لکھتے بھی رہے ہیں، بیان بھی کرتے رہے ہیں، اور الٹے ان پر فتوے لگا کیے ہیں، اس کی تردید کی گئی ہے، لوگوں کو اس سے روکا گیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ سو اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ کسی ایسی مجلس میں، کسی ایسی جگہ پہنچا دے جہاں اس پہ بھی بات ہو، اس پہ بھی کام ہو، اس کی زندگی کے اسباب پہ بات ہو، اور عملی طور پر اس کو حیات دینے کا کام کیا جائے۔ یہ نعمت اگر اس دنیا میں نصیب ہو جائے تو یہ اس دنیا میں بے مثال نعمت ہے، جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، اور دنیا کی ساری لذتیں اس کے سامنے ہیج۔ دنیا بھر کی حکومت بھی کسی کو مل جائے، وہ بات نہیں بنتی جو ایک دل زندہ سے نصیب ہوتی۔ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کئی بار یہ سنا، فرماتے تھے اگر کوئی مجھے کہے کہ ساری دنیا کی حکومت لے لو اور یہ
دل کا کام اور یہ ذکر الہی اور یہ چھوڑ دو تو میں اسے ٹھوکر مار دوں گا، یہ اتنا قیمتی ہے کہ یہ پوری دنیا کی سلطنت کے مقابلے میں بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور جتنی یہ بات قیمتی ہے اتنی ہی ضروری بھی ہے، چونکہ آخرت کا مدار دنیا کے عقیدے اور عمل پر ہے، اور عقیدہ اور عمل کی تصحیح کے لیے دل زندہ چاہیے، ورنہ سب رسم و رواج رہ جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی اطاعت نصیب ہو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس میں جان اور روح اسی لطیفہ قلب سے پیدا ہوتی ہے، ورنہ اطاعت بھی رسم و رواج کی طرح ہم کرتے رہتے ہیں، اس میں روح نہیں ہوتی، اس میں وہ خلوص نہیں ہوتا، اس میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ یہ خشوع و خضوع، خلوص اور گہرائی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس لطیفہ قلب سے اور اس ذریعے علم سے متعلق ہے۔ پھر اللہ کریم یہ نعمت نصیب فرمائے تو اس پہ ایسی محنت کی جائے جو اس کا حق ہے، اور زندگی میں اس کو ہر کام میں اولیت دی جائے، کھانے پینے، لباس، بول چال میں، ہر چیز میں یہ احتیاط کی جائے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے، کوئی ایسی بات نہ سنی جائے، کوئی ایسا لفظ نہ بولا جائے جو اس لطیفہ قلب کو متاثر کرتا ہو، اس کا نقصان کرتا ہو، اور ہر قدم ایسا اٹھایا جائے جو اس میں ترقی کا سبب بنے، اس میں کیفیات کے بڑھنے کا سبب بنے۔ یہ ذرائع علم دوسرے جو ہیں، کان آواز سنتے ہیں، آنکھیں کوئی مادی چیز دیکھتی ہیں، یہ ذریعہ علم جو افعدہ ہے اس کے لیے کیفیات چاہیے، اور یہ کیفیات کو جذب کرتے کہ علوم الہیات کی طرف بڑھتا ہے اور حقیقی زندگی سے آشنا کرتا ہے۔ اسے اللہ حیات دے دے تو پھر ایک زندگی دنیاوی نظر نہیں آتی، دنیا اور آخرت سامنے آ جاتی ہیں، آخرت اور دنیا مل کر چل رہی ہوتی ہیں اور سامنے آ جاتی ہیں، اور آدمی آخرت کو پسند کر کے چلتا رہتا ہے۔ یہ کیفیات اس افعدہ کی حیات سے نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ کریم نے اگر یہ انعام فرمایا کہ ہمیں یہ ذریعے علم جاننے اور سیکھنے کا موقع نصیب ہوا تو وہ مہربانی فرمائے، ہمیشہ اس پہ قائم رکھے اور اس میں ترقی عطا فرمائے، اور اسی پر ایمان پر، یقین پر، خلوص پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا